عید قربان کے پہلے دن گھر گھر دعوتیں، باربیکیو پارٹیاں اور خاندانی میل ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ گھروں میں لذیذ پکوان تیار ہونے لگے، انگاروں پر تکے اور کباب سج گئے، جبکہ مہمانوں کی آمد نے ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ صبح نماز عید اور قربانی کے بعد شہریوں نے گوشت کی تقسیم کے ساتھ دعوتوں کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خواتین کچن میں مصروف رہیں، جبکہ مرد حضرات قربانی کے گوشت کی تیاری، باربیکیو اور مہمانوں کے استقبال میں جٹے دکھائی دیے۔ بریانی، قورمہ، کڑھائی، نہاری، کباب، چانپیں، تکے اور باربیکیو سمیت مختلف روایتی مزیدار کھانوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو مہکا دیا۔ کئی علاقوں میں اجتماعی دعوتوں کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں عزیز و اقارب اکٹھے ہو کر عید کی خوشیاں بانٹتے رہے۔ عید قربان کے پہلے دن رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بچے عید قربان پر بھی عیدیاں سمیٹتے، جبکہ بزرگ خاندانی محفلوں میں پرانی یادیں تازہ کرتے دکھائی دیے۔ کئی گھروں میں دور دراز سے آئے مہمانوں کے لیے خصوصی دعوتوں کا اہتمام کیا گیا، جہاں روایتی پاکستانی مہمان نوازی کے رنگ نمایاں تھے۔ شہروں میں فارم ہاؤسز، پارکس اور گھروں کی چھتوں پر باربیکیو پارٹیاں توجہ کا مرکز بن گئیں۔ نوجوان سیلفیاں اور ولاگز بنا کر عید کی خوشیاں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دیہی علاقوں میں بھی دیسی انداز کی دعوتوں نے عید کا لطف دوبالا کر دیا۔ کہیں مٹی کے چولہوں پر گوشت پکایا گیا تو کہیں کھلے میدانوں میں اجتماعی کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق عید قربان صرف جانوروں کی قربانی کا نام نہیں، بلکہ محبت، احساس، خاندانی رشتوں اور خوشیوں کو بانٹنے کا تہوار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں عید کے پہلے دن دعوتوں اور مہمان نوازی کی روایت کو ہمیشہ خاص اہمیت حاصل ہے۔